تو میں اپنی بہنوں سے عرض کروں گا، بیٹیوں سے عرض کروں گا کہ یہ اللہ کی نظر سے گرنے والی بات ہے، اپنے اندر سے حیا نکال دینا۔ اور ہماری بعض بیٹیاں یہ کہتی ہیں کہ حیا تو نظر میں ہوتا ہے۔ آپ بات بالکل ٹھیک کہتی ہیں، نظر میں ہی حیا ہوتا ہے، لیکن دیکھیے نا، آپ یوں دیکھیے کہ اگر آپ گوشت کو کھلے بندوں لے کے جائیں گے اور کھلے عام لے کے جائیں گے تو اس پر کتے تو جھپٹیں گے نا، جھپٹیں گے نا، انسان نہیں جھپٹیں گے، کتے جھپٹیں گے۔ کون؟ کتے جھپٹیں گے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر خواتین ننگی ہو کے بھی پھرتے رہیں، سارا لباس بھی اتار دیں جو تھوڑا بہت مختصر رہ گیا، تب بھی وہ اللہ والے لوگ جن کے اندر ایمان ہے وہ ان کو نہیں دیکھیں گے، وہ ان کو نہیں دیکھیں گے۔ لیکن یہ یاد رکھ لیں کہ معاشرے میں سارے لوگ اچھے نہیں ہوتے، کچھ اچھے ہوتے ہیں، زیادہ برے ہوتے ہیں، اور کچھ درمیانے ہوتے ہیں جو اچھائی برائی کے درمیان تیر رہے ہوتے ہیں بیچارے، کبھی اچھائی کرتے ہیں کبھی برائی کرتے ہیں، کبھی اچھائی کرتے ہیں کبھی برائی کرتے ہیں۔ برائی غالب آ جائے تو برائی کی طرف چلے جاتے ہیں، اچھائی والی صحبت مل جائے تو اچھائی کی طرف آ جاتے ہیں۔ تین طرح کے لوگ ہوتے ہیں نا معاشرے میں۔ تو میں اپنی بہنوں بیٹیوں سے کہوں گا کہ الحمدللہ اس امت میں ایسے لوگ قیامت تک رہیں گے کہ جو خواتین کہتی ہیں نا کہ ہم جس طرح کا مرضی لباس پہنے، مردوں کو اپنی نظروں میں حیا پیدا کرنی چاہیے، ہیں ایسے لوگ قیامت تک رہیں گے، قیامت تک رہیں گے، کہ اگر عورتیں لباس نہ بھی پہنے تو وہ ان کی طرف نہیں دیکھیں گے، مائل نہیں ہوں گے ان کی طرف، نہیں برائی کرنا چاہیں گے۔ لیکن ایسے لوگ بہت تھوڑے ہیں، ایسے لوگ بہت تھوڑے ہیں۔ آپ کو اپنی حفاظت کرنی پڑے گی، ان لوگوں سے جو شریر ہیں ان سے اپنی حفاظت کرنی پڑے گی، اور ان لوگوں کی حفاظت کرنی پڑے گی جو کمزور ایمان کے ہیں، جو آپ کے ذریعے سے برائی پہ لگ سکتے ہیں، جو آپ کے ذریعے سے گناہ کے عادی ہو سکتے ہیں، جو آپ کے ذریعے سے فحاشی اور زنا کے عادی ہو سکتے ہیں۔ میری بات سمجھنے کے نہیں، یہ یاد رکھ لیں، اللہ اور اس کے رسول نے صرف زنا کرنے سے منع نہیں کیا، زنا کروانے کا بھی اتنا ہی گناہ ہے جتنا زنا کرنے کا گناہ۔ زنا کا کوئی فاعل بنے یا مفعول بنے، کوئی زنا کرے یا کروائے، دونوں ایک جیسے اللہ کے نزدیک۔ لہٰذا وہ عورت جو آنکھوں کے زنا کا سبب بنتی ہے وہ اللہ کے نزدیک زنا کرنے والے مرد ہی کی مانند ہے، ایک زانی مرد ہی کی مانند ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے ارشاد فرمایا کہ جو عورت خوشبو لگا کے بازار نکلے، حضور نے فرمایا وہ زانیہ عورت ہے۔ جو عورت خوشبو لگا کے بازار میں نکلے وہ زانیہ عورت۔ کیوں فرمایا یہ؟ اس لیے کہ جہاں سے وہ گزرے گی اس کی خوشبو سے لوگ اس کی طرف مائل ہوں گے، وہ ان کو برائی کی دعوت دے رہی ہے، تو زانیہ کی طرح ہی تو ہے جو برائی کی دعوت دے رہی ہے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں یا نہیں سمجھ رہے؟ لہٰذا ہمیں اپنی بہنوں بیٹیوں کو یہ تربیت دینی ہے، یہ سمجھانا ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا کو یہ مقام کیسے ملا۔ اس کا پہلا سبب حیا ہے۔ پہلا سبب کیا ہے؟ حیا۔ حیا، حیا۔ اور حیا اگر دل میں آپ کہتی ہیں، ہم آپ کا احترام کرتے ہیں، آپ کہتی ہیں حیا تو دل میں ہوتا ہے، حیا تو نظر میں ہوتا ہے، بالکل صحیح کہتی ہیں آپ، لیکن جس دل میں حیا آ جائے اس بدن پہ بھی حیا والا لباس آ جاتا ہے۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ جس دل میں حیا ہو اس کا بدن بے حیا ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر دل حیا والا ہے تو پھر بدن بھی حیا والا ہوگا۔ بھئی میری طرف توجہ کریں، آپ کے میرا دل بڑا نرم ہے اور آپ بات بات پہ فائر کرنے لگ جائیں لوگوں کی طرف۔ کوئی آپ سے کہے یار آپ تو کہتے ہیں آپ کا دل نرم ہے، وہ کہے دل نرم ہے نا، ہاتھ تو نرم نہیں ہے۔ میں اپنی بہنوں بیٹیوں سے کہوں گا، معاشرے کی عیاش اوباش عورتیں آپ کو گمراہ کرتی ہیں، جن کو پیسہ ملتا ہے فحاشی پھیلانے کا، پیسہ ملتا ہے، وہ ہماری بیٹیوں کو کیا کہتی ہیں؟ حیا تو دل میں ہوتا ہے، یعنی بدن کا کوئی حیا نہیں، آپ جیسا مرضی لباس پہنے، حیا تو دل میں ہوتا ہے۔ تو پھر آپ کی مثال اسی شخص کی طرح ہے، وہ کہہ رہا ہے میرا دل نرم ہے، ہاتھ تو نرم نہیں ہے نا۔ نہیں، آپ کا شوہر ہی آپ سے کہے میرا دل بڑا نرم ہے، اور آپ بات کرے تھپڑ پہلے آ جائے، بات آپ بعد میں کریں، وہ کہے میرا دل بڑا نرم ہے، آپ اس کی بات مان جائیں گی؟ بولے نا۔
آپ کہ تیرا دل نرم نہیں، وہ کہ دل نرم ہے نا، ہاتھ نرم نہیں ہے، پھر بات مان جائیں گے؟ یہ میں نے بڑی جگہ سنا ہوا ہے، حیا تو دل میں ہوتا ہے۔ اچھا دل میں ہوتا ہے، بدن حیا والا نہیں ہونا چاہیے، نظر حیا والی نہیں ہونی چاہیے، ہاتھ حیا والے نہیں ہونے چاہیے، شرمگاہ حیا والی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر دل میں حیا آ جائے تو بدن بھی حیا والا ہو جاتا ہے، اگر دل نرم ہو جائے تو ہاتھ اور زبان بھی نرم ہو جاتے ہیں۔ یہ تو جھوٹ ہوا نا، کوئی بندہ کہ میرا دل نرم ہے اور ہاتھوں سے مارتا ہے، وہ کہتا ہے ہاتھ تو نرم نہیں ہے نا۔ اسی طرح کوئی عورت کہے کہ میرے دل میں بڑی حیا ہے اور وہ چہرے کو حیا والا نہ بنائے، اپنے بدن کو حیا والا نہ بنائے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ جمعے پہ ایک بیٹے نے سوال کیا، ہو سکتا ہے یہ ویڈیو کسی بیٹی کے لیے فائدہ مند ہو، میں جواب ساتھ ساتھ دے رہا ہوں ریکارڈنگ کے ذریعے، یہ پیغام ان تک پہنچے۔ وہ یہ کہ تعلیمی اداروں میں، سکولز میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں جو عورت پردہ کرتی اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ جو بیٹی حیا والی، شرم والی ہوتی ہے، باقی سہیلیاں اس کا مذاق اڑاتی ہیں۔ بلکہ ایک بیٹی نے تو میرے گھر والوں کے ذریعے پیغام بھجوایا کہ میری سہیلیاں اس بات پہ مذاق اڑاتی ہیں تم ابھی تک کنواری ہو۔ سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ یعنی ایک عورت پاک صاف ہے، اچھے کردار کی ہے، پڑھی لکھی ہے، اور اس نے برائی نہیں کی، اس کا اس چیز میں مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ تو ایک بیٹے نے سوال کیا مجھ سے کہ اس حالت میں بندہ کیا کرے؟ میں نے اس سے یہ کہا کہ جب دل میں ایمان آ جاتا ہے تو انسان لوگوں کی غلامی سے آزاد ہو جاتا ہے۔ ایمان دل میں لانے کی ضرورت ہے۔ جب ایمان آ جاتا ہے تو انسان کے سامنے صرف ایک پیمانہ ہوتا ہے، اللہ اور اس کے رسول۔ اللہ اور اس کے رسول، اللہ اور اس کے رسول نے اس کو حیا قرار دیا ہے، وہ کہے گا یہ حیا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول نے اس کو پسندیدہ فعل قرار دیا ہے، وہ کہے گا یہ اچھا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول نے کامیابی، ذہانت، فطانت، عقل مندی اس کو قرار دیا، وہ کہے گا یہ عقل مندی ہے۔ وہ والے پیمانے قبول نہیں کرے گا جو معاشرہ بتا رہا ہے، کیونکہ معاشرہ کس سے لے رہا ہے؟ اس طرح کی باتیں اس نے کہاں سے سنی ہوئی؟ میری بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ اس طرح کی باتیں اس نے کس سے سنی ہیں؟ جو ہماری بیٹیاں اس طرح کی باتیں کہہ رہی ہیں آج معاشرے میں، ہماری بیٹیاں ہیں بھائی، ہماری بیٹیاں۔ ہم نے ان پہ محنت نہیں کی، کفر نے محنت کی۔ ہم نے ان پہ ٹائم نہیں لگایا، ٹی وی نے، میڈیا نے ان پہ بہت ٹائم لگایا ہوا ہے۔ ظاہری سی بات، یہ کوئی آسان ٹاسک نہیں ہے، یہ کوئی آسان گول نہیں ہے جو ہم اچیو کرنا چاہ رہے ہیں، جو ہم حاصل کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہم اپنی بیٹیوں کو دوبارہ سے سنت رسول کی طرف اور ازواج مطہرات کے طریقے کی طرف اور سیدہ کائنات کی سیرت کی طرف لے آئیں۔ یہ کوئی آسان گول نہیں ہے، یہ مشکل ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ہم بہت تھوڑا سا ٹائم ان پہ لگاتے ہیں کبھی کبھی، اور دوسری طرف ڈرامے، فلمیں، انٹرنیٹ اور کمرشلز، معاشرہ، سہیلیاں، محلے کی عورتیں، طرح رنگ رنگ کی عورتیں، وہ ان پر اتنا وقت لگا چکی ہیں کہ ہماری تھوڑی سی محنت اس مقابلے میں کچھ نہیں۔ لیکن ہمیں اللہ کی رحمت پہ یقین ہے کہ جس طرح میرے نبی نے 3 ضربیں لگائی غزوہ خندق میں، اللہ نے چٹان کو توڑ کے رکھ دیا۔ تو ہم بھی اگر اللہ کی رضا کے لیے اور پورے اخلاص کے ساتھ اپنی نسل کے دل کے اوپر چوٹ لگائیں گے تو بڑی بڑی جو چٹانیں کفر نے ان کے دلوں میں پیدا کر دی ہیں وہ ٹوٹ کے رہ جائیں گی، وہ پاش پاش ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ سمجھے گے نا؟ تو میں یہ عرض کروں گا اپنے بیٹوں کو، جوان بھی یہاں کثرت سے بیٹھے ہوئے ہیں، اپنی بیٹیوں اور بہنوں سے بھی کہوں گا، اندر ایمان پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ جب آپ ایمان پیدا کر لیں گے نا، یا ایمان پیدا کر لیں گی، تو پھر آپ اس کمپلیکس سے نکل آئیں گے، اس چیز سے نکل آئیں گے لوگ کیا کہیں گے۔ سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ میں نے اس طرح کا لباس پہنا ہوا ہے، لوگ کیا کہیں گے؟ آپ کو خوف نہیں آئے گا، آپ کے اندر کوئی احساس نہیں پیدا ہوگا، آپ بڑے مطمئن ہوں گے، اللہ کا شکر ہے میں نے ایسا لباس پہنا ہوا ہے، اللہ مجھ پہ راضی ہے، میرے کسی لباس سے کسی کو برائی کی دعوت نہیں مل رہی۔ سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ آپ مطمئن ہوں گی اندر سے، آپ مطمئن ہوں گے اندر سے۔ اسی طرح آپ نے کوئی ایسا زندگی میں کام کرنا ہے جس پہ آپ خوف زدہ ہیں، لوگ کیا کہیں گے۔ جب آپ کے اندر ایمان آ جاتا ہے تو پھر آپ اندر سے مضبوط ہو جاتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ نہیں اللہ تعالیٰ راضی ہے، پھر مجھے پرواہ نہیں لوگ کیا کہیں گے۔ لوگوں کا منہ کون سا پکڑا جاتا ہے؟
جو ان کے پیچھے چل رہے ہیں ان سے کون سے راضی ہیں؟ جو لوگ ان کے پیچھے چل رہے ہیں، دنیا کے پیچھے، معاشرے کے پیچھے، لوگ ان سے راضی ہیں؟ لوگ تو ان سے بھی نہیں راضی۔ تو میں کتنا پاگل آدمی ہوں کہ میں اپنے اللہ کو ناراض کر رہا ہوں ایسے لوگوں کے پیچھے، اور اپنی آخرت خراب کر رہا ہوں ایسے لوگوں کے پیچھے جو کسی سے بھی نہیں راضی ہوتے، جو تو اپنوں سے نہیں راضی ہوتے، ہم سے کہاں راضی ہوں گے؟ تو ایمان آپ کو طاقت دیتا ہے کہ آپ معاشرے کے غلط رسم و رواجوں کے خلاف بغاوت کریں، اور بڑے مطمئن ہو کے آپ بغاوت کریں۔ آپ ڈر نہیں رہے ہوتے، آپ جھجک نہیں رہے ہوتے۔ یہی تو کردار فاطمی ہے، یہی تو کردار، یہی تو فاطمی کردار ہے کہ انہوں نے ایسی نسل کو تیار کیا کہ جو اللہ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ کرتی نہیں ہے۔ ایسی نسل سیدہ پاک نے تیار کی۔